اصلاح تسلیم کو پیدا کیے، لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نبی کو پیدا کیا جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کا مضمون 2-3 جمعہ سے چل رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضمون جو ہے بہت ہی تفصیل سے کتابوں کے اندر علماء کرام لکھا ہے، مفسرین کرام جو ہے بہت ہی تفصیل سے کتابوں کے اندر درج کیے، کتابوں کے اندر آتے۔ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کو بتا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جو ہے دیوان جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو محترم بزرگوں اور دوستوں اس چیز کو چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہمیں اور آپ کو جو ہے زیادہ جو ہے موبائلوں سے محبت ہے اور نمازوں سے نفرت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے نوجوان جو ہے بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار اسے جو ہے تاکید کیے جاتے ہیں کہ یہ موبائل یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ اگر اچھی چیز انسان استعمال کریں گے تو وہ موبائل بڑے بڑے علماء کرام کا بیان آتا ہے، بڑے بڑے جو ہے علماء کرام کے جو ہے تقریر آتی ہے، ہر مسئلہ کا حل جو ہے علماء کرام بتاتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان جو ہے علماء کرام کے بیان کو سنتے نہیں ہے، بلکہ ناچ گانا کھیل کود جو ہے الٹا پلٹا جو ہے محترم بزرگوں اور دوستوں اس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جو ہے اپنے جو ہے اپنا ایمان کو جو ہے بالکل خراب کر رہے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ موبائل جو ہے یا تو جہنم ہے یا تو جنت ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے نوجوان جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں موبائلوں کا، غلط استعمال نہ کر کے جو ہے وہ علماء کرام کا بیان سنیں، غلط استعمال نہ کر کے جو ہے بڑے بڑے علماء کرام کے بیان جو آتے ہیں اس کو سنیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس چیز کو چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے۔ جیسے یہ نماز ہے، جو انسان نماز پڑھتی ہے، جو انسان نماز سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان نماز سے محبت جس کو ہو جاتی ہے، تو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے تب تک اس کو چین آتا ہی نہیں، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے تب تک اس کو چین نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ سوچتے کہ نماز ایک ایسی دولت ہے، یہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے، نماز جو شیطان جو منہ کالا کرتی ہے، نماز جو ہے بہت ہی افضل جہاد ہے، نماز جو ہے بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، نماز جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، جو انسان سمجھتی نہیں ہے تو ایک حدیث کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ جو انسان سمجھدار ہوتی ہے تو اس کو ایک حدیث سنانے کے بعد جو ہے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن جو انسان کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار جو نماز کے بارے میں تاکید کی جاتی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے آگے جو ہے حدیث کے دفتر کھول دو لیکن اس کے پلے نہیں پڑے گی۔ جیسے ہمارے کماس کے اندر دیکھ لیجیے کتنے سال ہو گئے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اور ہر انسان کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر جانا ہے، اور ہر انسان کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا، بڑے بڑے انسان کو معلوم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوست، ہر انسان کو معلوم ہے، اور باتیں تو بہت بکواسیں کرتے ہیں، اگر اس کے پاس جاہلوں کے پاس بیٹھ جائیے بہت لمبی لمبی بکواس کریں گے، لمبی لمبی باتیں کریں گے، لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو محترم بزرگوں اور دوست کو کوسوں کے بھاگ جائے گی، کیونکہ نماز ایک ٹائم کا تو ہوتا نہیں ہے، وہ اور پروگرام ہوتا ہے تو آدھا 1 گھنٹہ کے بعد یا 2 گھنٹہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو سوچتے کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کو وہاں پہ رہنا ہے، کوئی افسر آ جاتے ہیں، کوئی بڑے MLA آ جائیں گے یا کوئی مطلب بڑے جو ہے عہدے والے آ جائیں گے، تو دن میں سوچتے کہ 1-2 گھنٹہ کے اندر رہیں گے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ تک رہیں گے، اس کے بعد جو پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو نماز ایسے نہیں ہے، نماز تو 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا ہے انسان کو، 5 وقت جو وضو بنانا پڑتا ہے، 5 وقت جو ہے وضو بنا کر کے اور پاک صاف لانے کے بعد نماز ہوتی ہے، پاک صاف ہونا چاہیے اور وضو بنا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، نماز جو کوئی وہی نہیں ہے، نماز جو انسان پڑھتی ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے، نماز کے اندر کیسے رہنا چاہیے، نماز کے اندر کیسے جو ہے
نماز کے اندر کیسے رہنا سہنا ہے، اس طرح سے اس کو پاک رہنا ہے، اس طرح سے اسے وضو بنانا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وضو ایسے کرنا چاہیے، لیکن جو ہے محترم بزرگ اور دوست نماز سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کرنے کا مقصد یہ کہ جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے، جس چیز سے جو ہے محبت ہو جاتی ہے، تو جب تک اس چیز کو کر نہیں لیں گے تب تک جو ہے اس کو مزہ نہیں آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت انسان کو جو ہے اللہ کے رسول سے رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب بندہ میرا وہ ہے، سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ میرے آگے جو ہے اپنی پیشانی کو زمین کے اندر رگڑ رہے ہیں، اپنی پیشانی کو جو ہے میرے آگے سجدے کے اندر رگڑ رہے ہیں۔ اس سے اچھا انسان کو دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بہت پڑھ لیا انسان، بہت جو ہے اس کو 70-80 سال 70-80 جو ہے 80 روپے جو اس کی تنخواہ ہے، اور جو ہے مطلب بہت اچھے عہدے والے، تو محترم بزرگ اور دوست وہ کامیاب نہیں ہے۔ وہ دنیا کے اندر تو کامیاب ہے لیکن آخرت کے اندر وہ کامیاب نہیں ہے جب تک وہ نماز کے دائرے کے اندر نہ آ جائے، نماز کے اندر نہ آ جائے، جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہ کر لے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مالدار کوئی ہو سکتا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر چاہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے یہ بہت پہاڑ کو جو ہے سونا بنا کے پیچھے پیچھے گھما دوں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ اے اللہ پاک، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، مجھے تو جو ہے ایک دن بھوکا رہنا ہے اور ایک دن کھانا کھانا ہے، تاکہ میری امتی کو معلوم ہو جائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اور اللہ کی عبادت ایسے کرتے تھے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے جیسے آج ہم لوگ گوشت پکاتے ہیں، کوئی ہانڈی کے اندر یا کوئی ٹوپیے کے اندر اس طرح سے گوشت بنتا ہے، اس طرح سے گوشت بننے کی آواز آتی ہے، اس طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میرے سردار جو ہے، میرے محبوب جو ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ایسی ہچکی بن جاتی تھی، ایسی ہچکی بن جاتی تھی کہ اس کے سینے سے جو ہے ایسی آواز آتی تھی جیسے آج ہم لوگ گوشت پکاتے ہیں، جیسے گوشت ابلنے کی آواز آتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر روتے تھے، اور اس طرح سے روتے تھے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی، داڑھی مبارک جو ہے کرتا وغیرہ جو ہے بھیگ جاتے تھے، جو ہے داڑھی مبارک بھیگ جاتے تھے، اور یہاں تک کہ جو پیروں کے پاس جو ہے آنسو آ جاتے تھے۔ اس لیے امتی کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی عرض کرتی تھی کہ اللہ کے نبی، آپ جو ہے بخشائے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے معصوم نبی بنایا ہے، آپ کو جو ہے اگلے پچھلے جو اللہ تبارک تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیے، تو آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں، آپ اتنا کیوں اڑاتے ہیں؟ آپ کے لیے تو آپ کی وجہ سے جنت بنائی گئی، آپ کی وجہ سے جو زمین آسمان بنائے گئے، آپ کی وجہ سے جو ہے ساری مخلوق کو بنائے گئے، آپ اگر نہیں ہوتے تو دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ اتنا کیوں ہوتے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اے عائشہ، کیا اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو محترم بزرگ اور دوستو، جس کے قبضے میں جو ہے جنت ہے، جنت جو ہے اس کے قبضے میں ہے، قسم خدا کی سارے علماء کرام کی رائے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ قبر ہے، جہاں پہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، سارے علماء کرام کی رائے یہ ساری جگہوں سے اچھی جو ہے جگہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے ساری جگہوں سے اچھی جگہ جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ محترم بزرگ اور دوستو، جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس چیز سے انسان جو ہے اسی چیز سے محبت کرتے ہیں۔ تو پچھلے جمعے میں عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا کہ اس بیٹے کو جو ہے اپنے بیٹے کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے جاؤ۔ پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کو لے جاتے ہیں اور وہاں پہ لے جاتے ہیں جہاں چرندہ مرندہ کوئی چیز نہیں ہے، دانا پانی کچھ نہیں ہے، وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتی ہے اور عرض کرتے ہیں کہ یہیں پہ آپ کو رہنا ہے، اور آنکھوں کے اشارے سے عرض کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ عرض
کیے کہ آپ اپنی بیوی سے بات مت کرنا، آپ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام سے بات مت کرنا، اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ عرض کیے تھے کہ آپ جو ہے اپنی بیوی سے بات مت کرنا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، بہت دور جا کر کے جو ہے جہاں پہ قرآن مقدس کے اندر اعلان کر کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اے حج کرنے والے، اے عمرہ کرنے والے، وہاں پہ جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے 7 چکر لگائیے، وہاں پہ سارے حاجیوں کو چکر لگانا پڑے گا، چاہے حج کرنے والے آدم علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے جو ہے یونس علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے جو ہے یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے جو ہے زکریا علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے یحییٰ علیہ السلام کے نام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے جو ہے ہود علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے جو ہے لوط علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے حج کرنے والے جو ہے نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، اور صحابیوں میں سے جو ہے اگر حج کرنے والے صدیق اکبر جیسا خلیفہ کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسا جو ہے صحابی کیوں نہ ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے صحابی کیوں نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے صحابی کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی میں جو ہے اگر خواجہ بختیار کاکی کیوں نہ ہو، نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، اور جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑے جو ہے شاہ عالم کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑے اللہ کا ولی ہو، جو حج کرنے کے لیے جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے 7 چکر لگائیے، سارے حاجیوں کو جو ہے وہاں پہ چکر لگانا ہی پڑے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب تک وہ چکر نہیں لگائیں گے تب تک حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قسم اس ذات پاک کی کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ، دودھ پینے والا بچہ جس کی ایڑی سے جو ہے پانی نکلا ہے، آج قسم خدا کی سارے پانی جو ہے سوکھ سکتا ہے، لیکن قسم اس ذات پاک کی کہ جس ایڑی کے رگڑ سے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑ سے جو آب زمزم نکلا ہے، آج بھی حاجی لوگ جو ہے ٹینکر کے لے کے آتے ہیں اور بوتل کو بھر کے لے کے آتے ہیں، اور آج وہ پانی کو جو ہے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، آج وہ پانی کو اگر کوئی پیٹ درد ہوتا ہے پینے سے فوراً صحیح ہو جاتا ہے، آنکھ درد ہوتی ہے تو فوراً صحیح ہو جاتی ہے، یعنی آج بھی اس پانی کے اندر تاثیر ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس انسان کو نماز سے محبت ہو جاتی ہے تو محترم بزرگ اور دوستو اس انسان کو اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس انسان کو اتنا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر کے اندر ڈنڈے ملیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر کہتی ہے اے منحوس انسان تو میرے حوالے ہوا ہے، آج میرے حسن سلوک بھی دیکھ لے۔ قبر اتنا کہنے کے بعد جو ہے قبر جو ہے ایسی چمٹ جاتی ہے، قبر جو ایسی چمٹتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے، ایک دائیں پسلی جو ہے بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے، اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلی بتا کر کے عرض کرتی ہے کہ قبر جو ہے 2 انگلی بتا کر کے عرض کرتی ہے کہ اس طرح قبر جو ہے چمٹ جاتی ہے۔ لیکن نمازی جو ہوتے ہیں تو محترم بزرگ اور دوستو، نمازیوں کے لیے یہ قبر جو ہے احترام کرتی ہے، اور قبر کہتی ہے اے انسان، اے مرحبا مرحبا، عرض کرتے کہ مرحبا مرحبا اہلا و سہلا، اے میں تجھے سلام کرتی ہوں، میں تجھے سلام کرتی ہوں، تو دنیا کے اندر جو گھومتا تھا سب سے اچھا مجھے لگتا تھا، دنیا کے اندر جو گھومتا تھا سب سے بہترین انسان تو ہی لگتا تھا۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ وہ قبر عرض کرتی ہے آج میرے حسن سلوک دیکھ لے۔ قبر ایسے پھیل جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر جو ہے پھیل جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر جو پھیل جاتی ہے، اور آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس کی قبر کے اندر جو ہے جنت کی ساری نعمتیں جو ہے اسی قبر کے اندر ڈال دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی ہوائیں چلا دو، جنت کی جو ہے پھل فروٹ اس کے سامنے رکھ دو، اور جو اس کی تمنا ہے، جو اس کی خواہش ہے، پوری خواہش کو پوری کرو۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، باتیں تو بہت ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کو نماز سے محبت کرنا چاہیے، انسان کو جو ہے نماز سے محبت کرنا چاہیے، مسجدوں کو ویران نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس گھر کے اندر ایک بھی نمازی ہے، وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان سے بدتر ہے، وہ گھر نہیں بلکہ وہ قبرستان سے بدتر ہے۔ اور عرض کرتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ایک بھی نمازی ہے وہ گھر نہیں ہے بلکہ بیابان جنگل سے بدتر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں انسان جو ہے آج وہ کھڑا پیشاب کرتا ہے،
حدیث پاک میں آتے کہ دو انسان کو بہت خطرناک عذاب ہوتا ہے. ایک وہ انسان جو کھڑے پیشاب کرتے ناپاک رہتے, جو انسان پانی لے کے پیشاب نہیں کرتے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزر رہے تھے. صحابی عرض کرتے کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے ابھی مسکرا رہے تھے, ابھی آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ دو قبر کے اندر جو ہے عذاب ہو رہے ہیں, دو قبر کے اندر جو عذاب ہو رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عرض کرتے کہ یہ قبر والے کون ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے وسلم کہ یہ قبر والے جو ہے پیشاب جو کرتے تھے اس کے اوپر احتیاط نہیں کرتے تھے, ناپاک رہتے تھے. اور دوسرے قبر والے جو ہے یہ جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ چغلی کرتے تھے, یہ حرام خوری کرتے تھے, شراب خوری کرتے تھے, یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے. محترم بزرگ اور دوستو, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے صحابی اس کو ڈنڈے جو پڑھ رہے, ایسے ڈنڈے پڑھ رہے, ایسے آواز آ رہی ہے کہ یہ آواز اگر انسان کے اندر یہ آواز آ جائے تو سارے انسان کان کے پردے بن جائے, سارے انسان جو بے ہوش ہو جائے, سارے انسان ختم ہو جائے. ایسے اس کو ہتھوڑے لگ رہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ جب اس کو ایک ہتھوڑے لگتے تو پہلے آسمان تک اس کی آواز آتی ہے. محترم بزرگ اور دوستو, اللہ کے نبی فرماتے کہ جب اس کی قبر کے اندر جو گناہگار انسان ہوتے, اسی قبر کے اندر جہنم کی ایک چنگاری ڈالتے تو پہلے آسمان تک بات کرتی وہ چنگاری. تو آج کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کو سدھر جانا چاہیے. یہ موقع جو ہے یہ بار بار موقع نہیں آئے گا. انسان کب روح پرواز ہو جائے گی, کب روح چلی جائے گی, کسی کو معلوم نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کب بلا لے گا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے محترم بزرگ اور دوستو, یہ وقت جو ہے بہت قیمتی وقت ہے. ایک سیکنڈ, ایک لمحہ, ایک سیکنڈ کے لیے جو ایک سیکنڈ جو ہے انسان کو جو ہے بالکل اس سیکنڈ کو گنوانا نہیں چاہیے. یہ جو سیکنڈ کو جو ہے احترام کرنا چاہیے, یہ وقت کا احترام کرنا چاہیے. کب انسان کی روح چلی جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے. ایک قدم اٹھا دے دوسرے قدم میں موت ہو جاتی ہے, ایک لقمہ اٹھا دے دوسرے لقمہ میں موت ہو جاتی ہے. اور محترم بزرگ اور دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ایک ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے اس کا چہرہ بھی بگاڑ دیتا ہے. ایک ایک سیکنڈ کے اندر ابھی خوبصورت ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر بدصورت کر دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے, یا اپنی صورتی کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے. ناز کیجیے اللہ اللہ رسول کے اوپر, ناز کی نمازوں کے اندر جو انسان نماز پڑھتے اس کا بھی احترام کیجیے اور خود نماز کی مرضی میں رہیے. ہمیں اور آپ کو جو ہے ادھر صراط مستقیم کو چلنے کی توفیق کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام, ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه, وهو الذي فرض صلاة الجمعة وسوى إلى ذكر الله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام, خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعظيم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق, وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين والخطاب, وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان, وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب,
وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمهي شريفين المطهرين من الناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام حينا ربنا السلام وعليكم السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا عليم مقيم الصلاة والحمد لله ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الحوض وقنا عذاب الحساب اللهم ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا وارحمنا وحكم على رسولك وعلى آله إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا إننا نسألك الإيمان أنا باليوم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسيدنا وقريبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا الإسلام ومن له خلق منا وتوفى بالإيمان وإلى ما نكون من نشاء وتنصر من نشاء وتعين من نشاء وتذل من نشاء الخير إنك على كل شيء قدير اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب وعلى آل سيدنا